السلام علیکم ڈاکٹر عاصم اموجا، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم نوشہرہ میں ہیں۔ نوشہرہ میں سیلاب نے بہت تباہی مچائی، گھروں میں پانی آ گیا اور لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے۔ چھتوں پہ چڑھ کے انہوں نے اپنی جان بچائی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نوشہرہ کی، جن کو ایفرٹس بہت وائرل ہوئیں، مس وزیر جو ہیں وہ بڑی فعال خاتون ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے گھر گھر جا کے لوگوں کو اطلاع دی کہ سیلاب آ رہا ہے، تو ان کی اس بروقت کارروائی کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی جانیں بچ گئیں اور وہ سیلاب میں محفوظ رہے۔ نوشہرہ کے ساتھ ہمارا بہت پرانا تعلق ہے۔ 2010 میں جب سیلاب آیا تھا تو ہم نے نوشہرہ میں آ کے ریہیبلیٹیشن کا کام شروع کیا تھا، اور ریہیبلیٹیشن میں ہم نے لوگوں کو سینکڑوں گھر بنا کے دیے اور بستیاں ان کی آباد کی۔ ماشاءاللہ آج بھی وہ پکے گھر قائم ہیں جو 2010 میں ہم نے 12 سال پہلے بنائے تھے۔ تو اس لیے نوشہرہ آنا جانا بہت رہتا ہے کہ ڈیری کھیل جو نوشہرہ کلاں کا علاقہ ہے وہاں ہمارا سینٹر موجود ہے۔ ہم نے وہاں ایک بہت بڑی مسجد بنائی تھی جو بالکل سیلاب میں 2010 کے بہہ گئی تھی۔ حاجی اکبر صاحب نے جب زندہ تھے مجھے بتایا تھا کہ یہ مسجد جو ہے یہ 500 سال پرانی مسجد ہے، اور اس میں تحریک پاکستان کے دوران بھی جب 1947 میں بہت زیادہ لوگ ادھر آ کے اکٹھے ہوا کرتے تھے اور تحریک پاکستان کے اجلاس اس مسجد میں ہوتے تھے۔ بہت دفعہ سیلاب آیا کیونکہ دریائے کابل کے کنارے یہ مسجد بنی ہوئی تھی۔ آدھی مسجد دریائے کابل کے اندر اور آدھی باہر تھی۔ تو جب 2010 کا سیلاب آیا تو ہم نے اس مسجد کا دیکھا تو ہم نے عزم کیا کہ انشاءاللہ جتنے بھی پیسے خرچ ہو جائیں اس مسجد کو ہم بنائیں گے اور اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ اس وقت ہمارے ماہر تعمیرات شیخ صاحب تھے، ان سے میں نے بات کی۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس دور میں 2010 میں 5 ملین کہاں سے آئے گا؟ شارجہ کے عزیز الرحمان صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بڑے نیک آدمی تھے۔ ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی آپ مسجد شروع کریں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ بعد ان کے بھائی فضل الرحمان صاحب نے بھی اس میں مدد کی، مسجد بنا دی ماشاءاللہ۔ بڑی خوشی ہوئی، ادھر آ کے نمازیں پڑھی۔ اس کا نام ہم نے مسجد حذیفہ رکھا، اور ماشاءاللہ ادھر تبلیغی جماعتیں بھی آنا شروع ہو گئیں۔ اور پھر مگر آج جب مسجد کے سامنے آیا تو میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے کہ پانی نے مسجد کو بھی نہیں بخشا تھا۔ مسجد کے اندر باہر ایسے لگ رہا تھا کہ کچرا ہی کچرا پڑا ہوا ہے۔ پانی اندر 6 فٹ پانی آ گیا، دریائے کابل بپھرا تو آپے سے باہر ہو کے اس نے بستیوں کی بستیاں ویران کر ڈالی۔ ہماری مسجد میں اور ہمارا جو یہاں کلینک بھی ہے، ایک سکول بھی ہے مسجد کے ساتھ، وہاں بھی کچھ 6 فٹ پانی آ گیا، اندر دوائیاں کتابیں وغیرہ ساری ضائع ہوئی۔ مگر مسجد میرا جب بھی میں نوشہرہ آتا تھا تو اس مسجد میں اگر نماز کا ٹائم ہو باجماعت نماز پڑھا کرتے تھے، 2 نفل میں ضرور پڑھا کرتا تھا۔ تو آج کوئی مجھے بڑا دکھ ہوا کہ آج جمعے کا کہ آج میں اس مسجد کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب میں مسجد کے سامنے پہنچا مسجد کا گیٹ بھی ٹوٹا ہوا تھا، مسجد کی کھڑکیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں، مسجد کے وضو کرنے والی جگہ بھی گارے سے ہٹی ہوئی تھی۔ پوری مسجد میں 3 4 فٹ گارا اور کیچڑ تھا۔ تو وہ رؤف صاحب جو ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں وہ صفائی کروانے میں مصروف تھے، مگر اس میں لگتا ہے کئی دن لگ جائیں گے۔ عمران چودھری صاحب جو کلیکٹر کسٹم ہیں وہ ساتھ تھے، انہوں نے فوراً ہی مسجد کی بحالی کے لیے 50,000 روپے کا دیا ادھر ہی۔ اور پھر جب میں نے صبح یہ سرگزشت مسجد کی سنائی، ہمارے عظیم دوست جو ڈاکٹر جنید اصغر ہیں سعودی عرب سے حال ہی میں آئے ہیں، جو بادشاہ سلامت کے رائل فزیشین تھے اور اب ہمارے ساتھ بیٹھے ٹوٹی چارپائی پہ سڑک کے کنارے ڈیرہ اسماعیل خان اور 4 سدہ میں مریض دیکھ رہے تھے، تو اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ تو ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آصف فکر نہ کرو، یہ مسجد میں جتنا خرچ آئے گا اس کو میں پے کروں گا، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ بس دیکھیں ایسے اللہ کے کام جو ہے نا ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ کے بندے کو اللہ نے بڑی توفیق دی ہوئی ہے، پاکستانیوں کی بڑی توفیق دی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مسجد جو ہی بارش سیلاب ختم ہوتا ہے ہم دوبارہ سے پہلے سے خوبصورت اس کو کی رینوویشن بھی کریں گے، اور باقاعدہ جو ہے مسجد میں انشاءاللہ چند دنوں تک دوبارہ سے نماز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سیلاب زدگان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔